بلوچستان افیئرز کے ایڈ لائنز کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ لاپتہ افراد کی بازیابی اور کراچی پولیس کی وحشیانہ تشدد کے خلاف کوئٹہ میں احتجاجی ریلی و مظاہرہ۔ کیڈٹ کالج پنجگور پر گرنیڈ لانچر سے حملہ۔ بلوچستان سے مزید 4 نوجوان جبری لاپتہ کر دیے گئے۔ بحر بلوچ میں ایک بار پھر غیر قانونی ٹرالرز اور گجا مافیا سرگرم ہو گئے۔ یہ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال ہے۔ آج اگست کی 28 تاریخ ہے، دن پیر، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ شب و شبات خبریں تفصیل سے سنیے۔ کوئٹہ میں لاپتہ افراد کی عدم بازیابی اور کراچی میں پولیس کے بہیمانہ تشدد کے خلاف یکجہتی کمیٹی کی احتجاجی ریلی و مظاہرہ۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے زیر اہتمام دادشاہ بلوچ سمیت دیگر لاپتہ افراد کی عدم بازیابی کے خلاف ماری پور میں احتجاجی خواتین اور نوجوانوں پر کراچی پولیس کی وحشیانہ تشدد کے خلاف احتجاجی ریلی نکال کر مظاہرہ کیا گیا۔ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے چیئرمین نصر اللہ بلوچ نے کہا ہے کہ عزت خان نیچاری نے تنظیم سے شکایت کی ہے کہ ہفتے کے دن 3 بجے کے قریب فورسز نے ان کے گھر واقع قلی نیچاری بڑو کھمبرانی روڈ کوئٹہ بالمقابل کیچی بیگ تھانہ پر بغیر وارنٹ غیر قانونی چھاپہ مار کر ان کے بیٹے سجاد علی اور بھتیجے محمد یوسف ولد محمد بخش کو حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا۔ انہیں ان کے بیٹے اور بھتیجے کے حوالے سے معلومات بھی فراہم نہیں کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ان کا خاندان ذہنی کرب اور اذیت میں مبتلا ہے۔ وائس فار بلوچ مسنگ پرسن نے صوبائی حکومت سے اپیل کی ہے کہ سجاد علی اور محمد یوسف بلوچ کی غیر قانونی گرفتاری کا نوٹس لے کر ان کی بحفاظت بازیابی میں اپنا کردار ادا کریں۔ لاپتہ آصف اور رشید بلوچ کی عدم بازیابی کے 5 سال مکمل ہونے پر 29 اگست تا 31 اگست تک پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں پریس کلب کے سامنے 3 روزہ احتجاجی کیمپ قائم کی جائے گی، جبکہ 31 اگست کی شام 4 بجے احتجاجی ریلی نکالی جائے گی۔ اہل خانہ کے مطابق آصف اور رشید کی عدم بازیابی کو 31 اگست 2023 کو 5 سال کا طویل عرصہ مکمل ہوگا۔ لاپتہ کرنے کے بعد ان کی گرفتاری ظاہر کی گئی تھی۔ ان کے ساتھ گرفتار دیگر ساتھی بازیاب ہوئے۔ آصف اور رشید کے بارے میں ہمیں آج تک کوئی معلومات نہیں دی جا رہی ہے، جو خاندان کے لیے اذیت کا باعث ہے۔ ذرائع کے مطابق 26 اگست کو جالوان کمپلیکس خضدار سے میران خان کو لاپتہ کر دیا گیا، جبکہ دوسری جانب ظہور شاہ وارڈ ضلع گوادر کے رہائشی رشید ولد حبیب کو گزشتہ روز اس وقت لاپتہ کر دیا گیا جب وہ اپنے گھر سے نیا آباد کی طرف جا رہا تھا۔ اہل خانہ کے مطابق دونوں لاپتہ نوجوانوں سے متعلق کوئی معلومات فراہم نہیں کی جا رہی ہے۔ پنجگور میں کیڈٹ کالج پر مسلح افراد کا حملہ۔ ذرائع کے مطابق پنجگور کیڈٹ کالج پر مسلح افراد کی جانب سے گرنیڈ لانچر سے حملہ کیا گیا ہے، جو گیٹ کے ساتھ واقع واچ ٹاور پر لگے، جس سے گارڈ روم کے شیشے ٹوٹ گئے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے موقع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کر کے تحقیقات شروع کر دی۔ پولیس ذرائع کے مطابق حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اطلاعات کے مطابق خضدار کے علاقے جالوان کمپلیکس ایریا میں SHO CTD مراد جاموٹ کی گاڑی پر نامعلوم مسلح افراد کی جانب سے فائرنگ کی گئی۔ تھام فائرنگ سے SHO محفوظ رہے۔ نگراں حکومت کو حکومت نہیں سمجھتا، مسائل کا حل نکالنا اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری ہے، پہاڑوں پر بیٹھے لوگوں کے ساتھ بات کرنا ہوگی۔ سردار اختر مینگل۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان سردار اختر جان مینگل نے کہا ہے کہ بڑے عہدوں پر بلوچستانیوں کے آنے سے احساس محرومی ختم نہیں ہوگی۔ لاپتہ افراد کی بازیابی سیاست میں عدم مداخلت مسائل کا حل ہے۔ PTI کے ساتھ معاہدے پر نیک نیتی محسوس نہ ہونے پر الگ ہوئے۔ شہباز شریف کی حکومت کی حمایت کے بعد 2022 میں نواز شریف کو بلوچستان کے مسائل پر خط لکھا، لیکن کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکل سکا۔ بلوچستان کے مسئلے پر پارلیمانی کمیشن تشکیل دیا جائے جو حالات کا بغور جائزہ لے۔ 24 اپریل 2021 کو کوئٹہ کے علاقے کمبرانی روڈ پر فائرنگ سے ہلاک ہونے والے صحافی عبدالواحد رئیسانی قتل کیس کی سماعت گزشتہ روز ضلع کچہری میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نجیب اللہ کاکڑ کی عدالت میں ہوئی۔ دوران سماعت مقتول صحافی کے بھائی اسفندیار رئیسانی اور ان کے وکیل کبیر بڑیچ ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ پولیس نے اشتہاری ملزمہ کو عدالت کے روبرو پیش کیا۔ بعد ازاں عدالت نے آئندہ سماعت 9 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ نمیران نواب بگٹی کی روح مزاحمت کی پکار ہے۔ اکبر خان صرف بلوچوں کے نہیں، تمام محکوم قوموں کے سرتاج ہیں۔ منظور پشتین۔
نمیران نواب اکبر بگٹی کی 17ویں برسی پر پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنما منظور پشتین نے سماجی رابطے کی سائٹ پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ نمیران نواب اکبر خان بگٹی نے غلامی کے خلاف مزاحمت کا راستہ چنا۔ آپ نے جھکی ہوئی غلام آنکھوں کے بجائے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زندہ رہنے کا راستہ چنا۔ آپ نے محکوم قوم کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ آپ کی روح مزاحمت کی پکار ہے، صرف بلوچ نہیں، آپ سب محکوم قوموں کے سرتاج ہیں۔ پنجگور وجبود کسٹم کے قریب 2 موٹر سائیکل آپس میں ٹکرا گئے، جس کے نتیجے میں ندیم نامی شخص ہلاک اور عزیز نامی شخص زخمی ہوئے، جنہیں فوری طور اسپتال منتقل کیا گیا۔ ماہی گیری کا سیزن شروع ہوتے ہی مہلک جالوں سے لیس ٹرالر ضلع گوادر کی سمندری حدود کا رخ کر کے سمندری حیات کی دیدہ دلیری سے نسل کشی کرتے ہیں۔ اس سال کا سیزن شروع ہوتے ہی ضلع بھر سے ماہی گیروں کی جانب سے ٹرالرز کی موجودگی کے حوالے سے شکایت موصول ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب محکمہ فشریز کا دعویٰ ہے کہ ضلع گوادر کے حدود میں فشریز ٹیم ہر وقت پیٹرولنگ میں مصروف ہے اور ان کے مطابق ضلع گوادر کے سمندری حدود میں ٹرالرز نہیں ہیں، جبکہ دوسری جانب آئے روز مقامی ماہی گیر سمندر میں موجود ٹرالرز کی ویڈیوز بنا کر وائرل کر رہے ہیں، جس کی تازہ مثال اورماڑا سیکونی میں گجا ٹرالرز کی بنائی گئی ویڈیو ہے۔ مقامی ماہی گیروں کے مطابق ٹرالرز دیدہ دلیری کے ساتھ ساحل کنارے سمندری حیات کی نسل کشی میں بلا خوف و قدر پائے جاتے ہیں، مگر محکمہ کی پیٹرولنگ ٹیم انہیں دیکھنے و ان کے خلاف کارروائی کرنے سے قاصر ہے۔ سردشت کلاچ میں پانی کا بحران شدید ہو گیا، جوہر بھی خشک ہو گئے، مکین بوند بوند کو ترسنے لگے۔ پسنی کے نوائی علاقے اس وقت پانی کی بدترین بحرانی کیفیت سے دچار ہیں۔ کئی مہینے گزرے، بارشیں نہ ہونے سے سردشت سمیت کلاچ کے دیگر علاقوں میں جوہڑوں میں ذخیرہ پانی سوکھ گئے ہیں، جس سے علاقہ مکین پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں اور کئی کلومیٹر دور چل کر پانی لانے پر مجبور ہیں۔ دوسری طرف شادی کور ڈیم تا سردشت سڑک خستہ حالی کا شکار ہے، جس سے ٹینکروں کو ان علاقوں میں پہنچنے میں دشواری کا سامنا ہے۔ مکینوں نے ضلع چیئرمین محکمہ پبلک ہیلتھ اور حکام بالا سے اپیل کی ہے کہ سردشت اور کلاچ کے دوسرے علاقوں میں ہنگامی بنیادوں پر ٹینکروں سے پانی سپلائی کرنے کے اقدامات کیے جائیں اور شادی کور ڈیم تا سردشت خستہ حال روڈ کی مرمت کی جائے تاکہ ان علاقوں میں ٹینکروں کو پہنچنے میں آسانی ہو۔ اسد اللہ بلوچ کے گھر پر حملے کے خلاف پنجگور میں BNP عوامی کا احتجاج، تربت میں پریس کانفرنس۔ بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی کے مرکزی صدر سابق صوبائی وزیر میر اسد اللہ بلوچ کے کوئٹہ میں واقع رہائش گاہ پر دستی بم حملے کے خلاف پارٹی کارکنوں نے مرکزی رہنماؤں کی قیادت میں پارٹی کے ضلعی سیکریٹریٹ پنجگور سے احتجاج ریلی نکالی گئی۔ ریلی BNP عوامی کے ضلعی دفتر سے شروع ہو کر بازار کے مختلف گلیوں سے ہوتی ہوئی بسم اللہ چوک پر احتجاجی جلسہ کی شکل اختیار کر گئی۔ جلسہ کے شرکاء نے عملہ آوروں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا اور کہا ہے کہ حکومت سیاسی رہنماؤں کو تحفظ فراہم کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ مقررین نے کہا ہے کہ ایک سازش کے تحت پے در پہ میر اسد اللہ بلوچ کے گھر پر حملے ہو رہے ہیں۔ الہ آبادی تربت پریس کلب میں BNP عوامی کے مرکزی نائب صدر ظریف زدگ نے کارکنان کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے مرکزی قائد کے گھر پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے حملہ آوروں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے۔ اب ساکران آچار ہوٹل کے قریب ٹریکٹر اور موٹر سائیکل میں تصادم کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار حاکم علی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ متوفی کا تعلق ضلع نصیر آباد سے بتایا جاتا ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق اب لیبر کالونی کے قریب شین نامی خاتون کو اس کے شوہر نے کلہاڑی کے وار کر کے ہلاک کر دیا اور جائے وقوع سے فرار ہو گیا۔ پولیس کے مطابق گھر سے آلۂ قتل کلہاڑی برآمد کر کے مقتولہ کے شوہر کی تلاش شروع کر دی گئی ہے۔ علاوازی ریسکیو ذرائع کے مطابق اب کے علاقے پٹھان کالونی کے قریب جھاڑیوں سے ایک روز پرانی نعش برآمد کی گئی، جسے سول اسپتال ہب منتقل کر دیا گیا، جہاں متوفی کی شناخت عبدالجبار کے نام سے ہوئی۔ ارباب جویا کی قیادت میں اپنے والد امداد حسین جویا کے قتل اور ملزمان کے خلاف کارروائی نہ کرنے پر گزشتہ روز کوئٹہ پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے پلے کارڈ اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر قاتلوں کی گرفتاری اور اہل خانہ کو انصاف کی فراہمی کے نعرے درج تھے۔ اس موقع پر وائس پر بلوچ مسنگ پرسنز کے نصر اللہ بلوچ، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی PSO کے رہنماؤں سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ مقررین نے کہا کہ امداد حسین جویا نوابوں، وڈیروں، جاگیرداروں کے سامنے سی سپلائی دیوار کی طرح ثابت قدمی سے اپنے حق کے حصول کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے قتل کر دیے گئے، لیکن ان کے سامنے نہیں جھکے۔
पुलिस ज़राए के मुताबिक मंद के इलाके नोके कहन में नामालूम समत से आने वाली एक गोली जोजा साका के सीने पर लगी, जिससे वह शदीद ज़ख्मी हुए। उन्हें फौरी तौर पर टीचिंग अस्पताल तुरबत मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनकी हालत शदीद नाजुक बताई जाती है। इतला के मुताबिक गुज़िश्ता शब तुम के गाँव कोरजो में नामालूम मुसल्लह मोटरसाइकिल सवारों ने मोहम्मद हयात नामी शख्स के घर में घुसकर फायरिंग की, जिसके नतीजे में उनकी बेटी ज़ख्मी हो गई। इलाकाई ज़राए के मुताबिक खातून को गोलियां पाँव पर लगी हैं, जिसकी वजह से खातून की हालत ख़तरे से बाहर है। ताहम वो अभी तक अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। ताहम वाक़े की वजह मालूम ना हो सकी। अब के नवाही इलाके साकुरान में गुज़िश्ता रोज़ 4 साला बच्ची के साथ ज़्यादती करने वाले मुलजिम वसीम वल्द नसीर सिकना मल्लीर कराची को राहू बिजंजो गोट से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पर SHO साकुरान मोहम्मद अमीन सासोली ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गुज़िश्ता शब पुलिस को इतला मिलते ही टीम के अमरा साकुरान के मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे और मुलजिम को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ नसीर आबाद के इलाके गोट शमन अली में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके मुसम्मात सीन को कत्ल कर दिया और फ़रार हो गए। दूसरी जानिब डेरा मुराद जमाली में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके 2 अफराद यासीन और नसीर अहमद को शदीद ज़ख्मी कर दिया। तहम इन वाक़यात के वजूहात मालूम ना हो सके। जीवनी के रिहायशी 3 माहीगीर शाहब वल्द आदम, अल्लाह बख्श वल्द ग़ुलाम मोहम्मद और इमरान वल्द मोलदाद अपने लांच के दीगर हमले के साथ हमसाया मुल्क ईरान के शहर मेनाब में गुज़िश्ता 4 सालों से क़ैद हैं। जीवनी के माहीगीरों के ख़ानदान के मुताबिक उनके ख़ानदान के अफराद कार्गो लांच से ईरानी तेल के कारोबार के सिलसिले में ईरानी हुदूद में गिरफ़्तार हुए थे। ख़ानदान के मुताबिक गुज़िश्ता कई रोज़ से उनसे रब्ता मुनक़ता हो गया, जिसके बायस हम तशवीश में मुब्तला हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला बलूचिस्तान से मुतालबा किया है कि हमारे प्यारों की रिहाई और वतन वापसी में किरदार अदा करें। दिन भर की अहम खबरों और आलात आज़रा पर मुश्तमिल बलूचिस्तान अफेयर्स का रेडियो न्यूज़ सरशप अहवाल, जिसको आप पीर से हफ्ता बलूचिस्तान वक्त के मुताबिक रात 10 बजे बलूचिस्तान अफेयर्स के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेबसाइट पर सुन सकते हैं। इसके अलावा आप एप्पल, गूगल व दीगर पॉडकास्ट पेज पर हमारे बलूची और उर्दू न्यूज़ के साथ साथ दीगर पॉडकास्ट मुफ्त सुन सकते हैं। आलमी और इलाकाई ख़बरें। ईरान ने अमरीकी अखबार की यूरेनियम अफजूदगी कम करने की खबर की तरदीद करते हुए कहा है कि यूरेनियम अफजूदगी मुल्की क़वानीन के मुताबिक 60% तक जारी है। ख्याल रहे कि अमरीकी अखबार ने ईरान में यूरेनियम अफजूदगी कम करने की खबर दी थी। अमरीकी अखबार की खबर पर सहाफ़ियों से बात करते हुए ईरानी जौहरी तवानाई सरबराह मोहम्मद इस्लामी का कहना था कि हमारी यूरेनियम अफजूदगी स्ट्रेटेजिक क़वानीन के मुताबिक मामूल पर चल रही है। दूसरी जानिब अमरीकी अखबार ने दावा किया था कि ईरान ने अमेरिका से कशीदगी कम करने के लिए यूरेनियम अफजूदगी को कम कर दिया है। लीबिया की वज़ीर ख़ारजा की इसराइली हम मनसब से खुफिया मुलाकात पर अवाम मुश्तइल ओहदे से बरतरफ। गुज़िश्ता दिनों लीबिया की वज़ीर ख़ारजा ने इसराइली हम मनसब से इटली के दारुलहुकूमत रोम में खुफिया मुलाकात की थी और इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ इसराइली हुकूमत ने बाकायदा बयान जारी किया था। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने लीबिया की वज़ीर ख़ारजा से होने वाली इस मुलाकात को ताल्लुकात की बहाली की जानिब पहला कदम करार दिया था। लीबिया की वज़ीर ख़ारजा की इसराइली हम मनसब से मुलाकात पर अवाम मुश्तइल हो गई और बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आई। दारुलहुकूमत राबलस समेत दीगर शहरों में एहतजाजी मुजाहरे फूट पड़े। मुश्तइल अफराद ने सड़कों पर टायर जलाए और रास्ते बंद कर दिए, जबकि मुजाहिरीन ने वज़ीर ख़ारजा की सरकारी रहायशगाह को भी आग लगा दी। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीन के परचम लहराकर फ़लस्तीन के हक़ में नारे लगाए। दूसरी जानिब शदीद एहतजाजी मुजाहरों के बाद लीबिया के वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़ारजा को ओहदे से बरतरफ कर दिया। इस हवाले से बरतरफ वज़ीर ख़ारजा का मौक़िफ़ है कि इसराइली अम मनसब से मुलाकात इत्तेफ़ाक़ी थी। वाज़ेह है कि इसराइल अरब और मुस्लिम ममालिक के साथ ताल्लुकात की बहाली की कोशिशों में मसरूफ़ है, जिसके बायस अब तक बहरीन और मुत्तहिदा अरब इमारात समेत बाज़ मुस्लिम ममालिक इससे सिफारती ताल्लुकात बहाल कर चुके हैं। आप यूट्यूब पर उर्दू न्यूज़ बुलेटिन शब 10 बजे और फेसबुक पर 10:30 बजे मुलाहिज़ा कर सकते हैं। ये थे अब तक की अहम खबरें। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल विज़िट करें। इस बुलेटिन के एडिटर थे कंबर मालिक बलोच और तकनीकी एडिटर थे हुमर करीम बलोच। मुझे बलूचिस्तान अफेयर्स की टीम के साथ इजाज़त दीजिए। शब खुशबाद।